کے بن میں بنتے علی کا نوحہ آن نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ بے گور و بے کفن ہے مقتل میں میرا بھیا تھا آن نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ تھا نوا کے بن علی کا نوحہ ہے غربت ہے بے کسی ہے قاسم رہا نہ اکبر غربت ہے بے کسی ہے قاسم رانا اکبر شان کٹا کے سویا عباس سا برادر آنے کٹا کے سویا عباس سا برادر تھا ظالموں کا نرغہ تنہا تھا میرا بھیا آنے نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ تھا نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ ہے ہر سمت سے تھی بارش تیروں کی پتھروں کی سمت سے تھی بارش تیروں کی پتھروں کی تھا زلزلہ زمین کو اور چل رہی تھی آندھی زلزلہ زمین کو اور چل رہی تھی آندھی اماں کو میرا بھائی آواز دے رہا تھا نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ نوا کے بن میں علی ہائے میں کہہ رہی تھی رو کر ماں جایا بے قطع ہے رہی تھی رو کر آجایا بے قطع ہے اے احمد کا ہے نواسا اور جان مرتضیٰ ہے احمد کا ہے نواسا اور جان مرتضیٰ ہے مظلوم میرا بھائی ہے 3 دن کا پیاسا تھا نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ تھا نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ ہائے مقتل کی گرم ریتی اور بے کفن برادر علی کی گرم ریتی اور بے کفن برادر یہ میری بے کسی ہے سر پر نہیں ہے چادر میری بے کسی ہے سر پر نہیں ہے چادر بنتے علی پہ یا رب یہ وقت کیسا آیا تھا نوا کے بن میں بنتے علی کا نوحہ تھا نوا کے بن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں. ناظرین الحمدللہ آپ جانتے ہیں ہم تمام یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کی ٹیم اور ہمارے بانی ہاشم علی مرزا یہی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کہیں عزاخانے اور عاشقانہ تبرکات ہیں اس کی تفصیلات آپ کے روبرو پیش کر سکیں. اس وقت بھی میں یہاں پر تلاب کٹا روڈ نمبر 2 متصل حفصہ ہاسپٹل اور روبرو سمینہ ہاسپٹل اسی کی گلی میں ایک عاشقانہ ہے، عاشقانہ جعفریہ، اور یہاں کے جو خدمت گزار ہے مرزا مہدی علی بیگ
اور ان کے برادر میرے ساتھ موجود ہے. اس کی تفصیلات آپ کے روبرو پیش کروں گا. اس عزاخانے کا نام ہے عاشقانہ جعفریہ. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تمام عزاخانے کی تفصیلات اور جو یہاں کے مجالس و جشن ہیں اس کی تفصیلات آپ ناظرین سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم. علیکم السلام یا علی مدد. جی میں خادم عاشقانہ جعفریہ و بانی شبیہ زندان مرزا مہدی علی بیگ آپ سب کو عاشقانے کے بارے میں اور شبیہ زندان کے بارے میں تفصیلات بتاؤں گا. یہ عاشقانے کی بنیاد جو ہے 1972 میں رکھی گئی تھی. میرے نانا میر سید جعفر حسن زیدی صاحب میر صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ اور ان کے اہلیہ کے ہاتھوں رکھی گئی تھی سنگ بنیاد. تو تبھی سے یہ عاشقانہ یہاں پر قائم کیا گیا ہے. تو اس عاشقانے کی خصوصیات جو ہے یہاں پر پہلے عشرے سے لے کر ربیع الاول تک سارے مجالس ہوتے ہیں یہاں پر. اور یہ عاشقانہ یہاں پر تب سے قائم ہے جب یہاں پر کچھ بھی آبادی نہیں تھی, بس چند مکانات تھے یہاں پر اس ایریے میں سارے تالاب کٹے میں. تو تبھی سے یہاں پہ یہ عاشقانہ قائم کیا گیا ہے. اور یہ خصوصیت طور ایک یہ ہے کہ جو تبرک آیا ہے اس کی بھی تفصیل بتائیے. جی 15 محرم کو اسی سال یعنی کہ 2024 میں سید اصغر علی صاحب جو کاروان خمر بنی ہاشم کے سالار ہے وہ اسی سال مجھے تبرک لا کر یہاں پر دیے ہیں. امام حسین علیہ السلام اور چھوٹے آقا کے روضے کی تربت کی مٹی خاک لا کر دی ہے, اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کی غالین مبارک بھی یہاں پر لا کر دیے ہیں. وہ میں ان کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اور آپ تمام سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں پر آئیے اور زیارت کرنے کا شرف حاصل فرمائیے ان تبرکات کا. اور ایک بات جو ہے یہاں پر 2 مہینے 8 دن یعنی کہ چاند محرم کے چاند سے لے کر 8 ربیع الاول تک آپ لوگ دن میں کسی بھی وقت یعنی کہ نماز فجر کے بعد رات میں 11 یا 12 بجے تک بھی یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں زیارت کرنے کے لیے, اور مخصوص ہی میں تو آپ لوگ دیر رات تک بھی یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں. جیسا ماہ ہزا میں اب یہ 1972 میں یہ عاشقانہ قائم ہوا, تو یہ تعمیر نو کب شروع ہوئی ہے, جو کنسٹرکشن کیا گیا وچ ایئر کون سے سال کا آغاز ہوا اور کب ختم ہوا؟ یہ تعمیر نو دیکھیے 20 جمادی الثانی شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کی ولادت کے موقع پر تعمیر نو شروع کی گئی تھی 2023 میں. تو اور اس کی سنگ بنیاد 1 شوال کو جعفری النساء بیگم زینب کے ہاتھوں رکھی گئی تھی. یہ کون ہے محترمہ؟ یہ میری چھوٹی بہن ہے. اس عاشقانے کی سنگ بنیاد رکھتے وقت میرے ذہن میں ایک خیال یہ آیا تھا کہ اس کی سنگ بنیاد جو ہے کوئی ایسا شخص رکھے جس نے زیادہ گناہ نہ کی ہو. تو یہ اس وقت 10 سال کی تھی, تو میں اس حساب سے ان کے ہاتھوں رکھا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ سنگ بنیاد یہ آپ کی بہن کے ہاتھوں رکھا گیا, اور یہ تکمیل کب ہوئی, کمپلیٹ کب ہوئی یہ بلڈنگ؟ یہ تکمیل دیکھیے 10 رجب 2024 میں اس عاشقانے کی سارے کنسٹرکشن ورک پورا مکمل ہو چکا تھا. اور شبیہ زندان کا جو کام ہے وہ عید غدیر کے موقع پر یعنی کہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کے موقع پر اس کا تعمیر شروع کی گئی تھی, اور 2024 میں, اور محرم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے ہی اس کی تعمیر مکمل ہو گئی. اس عزاخانے میں خصوصیت جو عزاخانہ جعفریہ کے نام سے یہ منسوب کیا گیا ہے, اور اسی میں زندان شام کی شبی بھی ہے, تو اسے بھی آپ تمام ناظرین ملاحظہ فرمائیں. یہ 2 مہینے 8 دن جو محرم سفر ماہ محرم ماہ سفر اور ماہ ربیع الاول کے جو تمام مجالس ہے, اس عاشقانے کی مخصوص مجالس کیا ہیں, زنانی ہو یا مردانی, یہ تمام تفصیلات میں آپ کے روبرو ہمارے مہدی علی بیگ صاحب سے پوچھوں گا. جو پہلے عشرے میں محرم کے پہلے عشرے میں یہاں پر 6 محرم کی مخصوصی ہے جہاں پر شہزادی علی اصغر علیہ السلام کا جھولا استاد کیا جاتا ہے, اور 6 محرم کو ٹھیک 6 بجے زنانی مجلس بھی یہاں پر ہوتی ہے, اور شب میں ٹھیک 10 بجے مردانی مجلس ہوتی ہے جس میں جھولا برآمد ہوتا ہے اور مجلس ماتم ہوتا ہے یہاں پر. اور پھر 8 محرم کو زنانی مجلس ہے جس میں باب الحوائج کے علم برآمد ہوتے ہیں. 9 محرم کی بہت ہی مخصوص مجلس ہے جو دن میں ٹھیک 3 بجے ہوتی ہے یہاں پر. اور دوسرے عشرے میں جو ہے جیسے کہ آپ نے جی اس ماہ محرم کا یہ دوسرا عشرہ جو آج ہم یہاں پر موجود ہیں, اس کی تفصیلات بتائیں.
اس عشرے میں دیکھیے یہاں پر شہزادی سکینہ کے علم مبارک استاد ہوتے ہیں، اور چوتھے امام کے علم مبارک بھی استاد ہے، جو کہ 20 محرم کو شہزادی سکینہ اور چوتھے امام دونوں کے علم برآمد ہوتے ہیں، زنانی مجلس ہوتی ہے، اور اسی سال انشاءاللہ 11 بجے ٹھیک شب میں مردانی مجلس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے شبیہ زندان شام میں۔ تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس مجلس میں ضرور شرکت فرمائیے اور زیارت فرمائیے شبیہ زندان کی۔ اور اس کے علاوہ کوئی سفر، ماہ سفر کا پروگرام؟ جی جیسے کہ سفر کے پہلے عشرے میں یہاں پر شہزادے قاسم اور بی بی کبریٰ کے علم استاد ہوتے ہیں، اور 5 سفر کو یہاں پر مجلس برآمد ہوتی ہے، جس میں مہندی نوشہ کربلا بھی برآمد ہوتی ہے، اور منظر کشی کی جاتی ہے علم مبارک کی۔ اور پھر جب 16 سفر کو یہاں پر دسترخوان بھی ہوتا ہے 8ویں امام امام رضا غریب علیہ السلام کا، اور 17 سفر کو مجلس ہوتی ہے، 8ویں امام کے علم برآمد ہوتے ہیں، زنانی مجلس ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس سال 19 سفر کو بھی شب اربعین کے موقع پر بھی ایک مخصوص مجلس کا قیام کیا جائے گا اس سال۔ اور واپس یہ اہل حرم کی مجلس ہوتی ہے 22 سفر کو شب میں ٹھیک 10 بجے، جس میں حیدرآباد کی تمام انجمنیں یہاں پر نازنی کرتے ہیں، اور 25 سفر کو شہزادی زینب کی شہادت کے موقع پر یہاں پر ذریعہ مبارک اور شہزادے اونو محمد علیہ السلام کے علم مبارک استاد کیے جاتے ہیں، اور 25 سفر کو زنانی مجلس میں یہاں پر علم مبارک اور ذریعہ برآمد ہوتی ہے۔ میں آپ تمام اور 27 کے رسول خدا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نہیں، تبھی تو کوئی مجلس نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور ماہ ربیع الاول کی ماہ ربیع الاول میں 5 ربیع الاول کو وداعی مجلس ہوتی ہے، وداعی ایام اعضاء کی مجلس ہوتی ہے زنانی، اور 6 ربیع الاول کو مردانی مجلس ہوتی ہے وداعی ایام اعضاء کی۔ اور 17 ربیع الاول کو میں جشن کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ 17 ربیع الاول کو بھی سرکار کائنات اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر یہاں پر جشن منعقد کیا جاتا ہے، تو میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس میں بھی شرکت فرمائیے۔ رجب اور ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کے کوئی پروگرام صاحب؟ جی، رجب میں 12 رجب کی شب میں یہاں پر جشن منعقد کیا جاتا ہے، جس میں تمام شعراء آ کر یہاں پر اپنا کلام پیش کرتے ہیں، اور یہاں سے سیرا برآمد ہو کر چلہ مولا علی ابراہیم پٹنم لے جایا جاتا ہے، یہاں سے وہاں پر بھی جشن کیا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کا کوئی پروگرام؟ ماہ شعبان میں کوئی پروگرام نہیں۔ ماہ رمضان کا؟ ماہ رمضان میں ذیلحج کا، غدیر کا جشن ماہ ذیلحج کا نہیں۔ جی، یہ تمام تفصیلات میں آپ کے روبرو پیش کر رہا تھا، اور خاص بات آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہاں جو تالاب کٹہ روڈ نمبر 2 پہ یہ عزاخانہ ہے، عزاخانہ جعفریہ، عاشقانہ جعفریہ اور شبیہ زندان شام، اور یہ مرزا مہدی علی بیگ سید جعفر حسن المعروف میر صاحب کے نواسے ہیں، کیونکہ ان کو 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیوں کی یہ اولادیں ہیں، یہ نواسے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو کوئی لڑکا نہیں ہے، تو اس سلسلے میں یہ یہاں کی نگہداشت اور خدمت گزار کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ان تمام جتنے مومن و مومنات ہیں اگر چاہتے ہیں کہ یہاں مجلس عزا کرنا چاہتے ہیں، جشن ہو، مجلس ہو، نظر و نیاز ہو، تو ان کو اطلاع کر دیں آپ، ہدیہ کچھ نہیں رہے گا، میں انہی کی زبانی آپ کو دریافت کروں گا، اور یہی بتائیں گے کہ پروگرام کیسے آپ کو مجلس و جشن اور نیاز کے لیے دیں گے۔ جی، یہاں پر مجلس کے لیے آپ مجھے بس اطلاع کر دیجئے، اور یہاں پر 2 مہینے 8 دن چھوڑ کر سال بھر میں بھی کبھی بھی آپ کوئی مجلس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کوئی ہدیہ نہیں لیا جائے گا، بالکل فری آف کاسٹ رہے گا۔ ماشاءاللہ، یہ تمام تفصیلات آپ کے روبرو میں پیش کر رہا تھا۔ میں ناظرین اور سامعین آپ تمام سے میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک کریے اور شیئر کریے، اور کسی قسم کی اس پروگرام یا کوئی پروگرام ہم جو پیش کرتے ہیں اس میں اگر کمی پیشی رہے گی تو اسے درگزر فرمائیے، اور کمنٹ ضرور کیجیے ہمارے بانی ہاشم علی مرزا کے نمبر پہ، میرے نمبر پہ، اور تمام تفصیلات آپ یہ روبرو میں پیش کر رہا تھا۔ اسی کے ساتھ آپ کا خادم سید فیاض رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔